بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ کربلا قصے چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہے احسان اور نیکی، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک عرض کر دیں کہ جب ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور شیئر کریں دوسروں تک، اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ معمر بن خلوت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت نقل کرتا ہے کہ حضرت نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا، تیری عمر میں آدھی زندگی آرام و سکون اور خوشی میں گزرے گی اور آدھی دوسری زندگی پریشانی و آرام و تنگ دستی میں۔ اب تیری مرضی ہے، جس کو چاہے پہلے انتخاب کر لے۔ مرضی ہے پہلے خوشی میں بعد میں پریشانی، یا پہلے پریشانی اور بعد میں خوشی۔ اس شخص نے کہا، میرے ساتھ میری شریک حیات بھی ہے، ضروری ہے کہ پہلے اس سے مشورہ کر لوں۔ جب صبح ہوئی اس نے اپنی بیوی سے کہا، رات خواب میں نے ایک شخص کو دیکھا اور اس نے مجھ سے کہا، تیری آدھی زندگی میں خوشیاں ہیں اور آدھی زندگی میں پریشانیاں اور تنگ دستی ہے۔ اب تیری مرضی، ابھی اول کو انتخاب کر یا دوم کو۔ اس کی بیوی نے کہا، اول کو انتخاب کر۔ اس نے اپنی بیوی کی بات پر عمل کیا اور اول خوشی کا انتخاب کیا۔ جب اس نے یہ کام کیا اور دنیا اس کی طرف آئی، لیکن جب اسے کوئی نعمت ملتی تو اس کی بیوی اسے کہتی، تمہارا فلاں ہمسایہ و پڑوسی ضرورت مند و محتاج ہے، اس کے ساتھ نیکی کرو، یا اس سے کہتی، تمہارا فلاں رشتہ دار نیاز مند اور ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو۔ اسی طرح ہمیشہ جو بھی اس کو نعمت ملتی غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا اور نعمت کا شکر ادا کرتا۔ گویا اس نے قرآن کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 پر عمل کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر اپنی نعمتوں کو اور زیادہ کروں گا۔ اس طرح اس کی آدھی زندگی خوشیوں اور فراوانی میں گزر گئی، اور جب دوسری آدھی زندگی شروع ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، قد انعم اللہ علینا فشکرنا واللہ اولی بالوفاء، یعنی خدا نے ہمیں نعمت دی اور ہم نے اس کا شکر ادا کیا، اور خدا بہترین اپنے وعدے پر وفا کرنے والا ہے۔ یہی شکر نعمت، غریبوں اور محتاجوں، عزیز و اقارب کی مدد کرنا سبب بنا کہ اس کی دوسری آدھی زندگی بھی خوشیوں اور فراوانی اور وسعت رزق میں گزری۔ چنانچہ امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، من حسن برہ اہل بیتہ زید فی رزقہ، جو شخص اپنے خاندان والوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے رزق میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب پیسہ ملتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف اپنی طرف اپنے اوپر خرچ کریں، اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا ہر کچھ، اچھی جگہ پر جائیں، گھومنے مزے کریں، نہیں۔ اصل زندگی یہ ہے کہ جتنی دولت ملی ہے، اللہ نے دولت آزمانے کے لیے دی ہے۔ جب ہمیں آزمانے کے لیے دیے تو اللہ کے امتحان پر ہم پورا اتریں اور اپنی دولت کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اپنے عزیز و اقارب، آس پاس کے غریب محتاجوں میں تقسیم کریں، اور اللہ کی آزمائش پر ہم مکمل اتریں اور کامیاب ہو جائیں۔ والسلام۔